استثنا 29واں باب۔ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے۔ امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے، اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور مے یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیون اور بیسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے روبینیوں کو اور جدیوں کو اور منیسیوں کو آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر دے دیا۔ پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے، اور وہ تیرا خدا ہو جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں، پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں۔ تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو، اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرین اور ناگدونا پیدا کرے، اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر بریختہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفائے روزگار سے مٹا دے گا۔ اور خداوند اس عہد کی ان سب لعنتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے
बुरी सजा के लिए जुदा करेगा, और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदा की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है, और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता, ना पैदा होता, और ना किसी किस्म की घास उगती है। और वो सदूम और अमूरा और अदमा और जोबीम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया, और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्क मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत की और प्रस्तश की, जिनसे वो वाकिफ ना थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी ना था। इसलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का, और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गजब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें।